کرنے شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 7، نئے ایڈیشن کا صفحہ 223. اس کی تفسیر اس سے آگے چل رہی تھی بات. متشابہ کی تعریف. کسی متشابہ لفظ یا آیت کی تعریف یہ ہے کہ اس کی مراد سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو یقینی طور سے معلوم نہ ہو. متشابہ کی اقسام. متشابہ کی دو قسمیں ہیں. ایک یہ کہ اس کا لغوی مطلب بھی کسی کو معلوم نہ ہو، جیسے حروف مقطعات. دوسرا یہ کہ اس کا لغوی مطلب تو معلوم ہو مگر عقل یا نقل وہ معنی مراد لینے سے مانے ہو. مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ید، ہاتھ، وجہ، چہرہ، ساکھ، پنڈلی، قدم، پاؤں، عین، آنکھ، اور استواء علی العرش، عرش پر مستوی ہونا. یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جو کتاب اور سنت میں، قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوئے ہیں. یہ جو بین القوسین دیے ہیں حضرت نے، ید، وجہ اور ساق، یہ بین القوسین اس کا ترجمہ دیا ہے. لیکن اب جس طرح ید ہے تو آگے تھوڑا سا آگے بھی جائے گی بات کہ ید ہے تو ید کا لفظ بولا گیا قرآن میں ہے، عین کا لفظ بولا گیا قرآن میں ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، لفظی ترجمہ بنتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا. تو اب یہ جو عین ہے ہمارے لیے، تو عین جو ہے وہ ایک جسم کا عضو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ جسم ہونے سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے عین کوئی جسم تھوڑا ہی ہے. تو اس کے بارے میں بالکل الخلاصہ بات اتنی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں نحن نثبت للہ یدن صفتن، کہ ہم اللہ کے لیے، ید کا لفظ آیا تو ہم اللہ کے لیے ید کو ثابت مانتے ہیں. اللہ کے لیے ید ہے. 7 نمبر آیت کی تشریح. تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ید کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ثابت ہے. جب قرآن میں آ گیا، حدیث میں آ گیا ثابت ہے، ہاں ثابت ہے. تو نحن نثبت للہ یدن، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے لیے لفظ ید آیا ہے، استعمال ہوا ہے، لیکن کیا اس سے مراد ہاتھ ہے؟ نہیں. جارحہ، عضو نہیں. اس کو ہم مانتے ہیں اللہ کی صفت کے طور پر. نثبت للہ یدن صفتن، ید کو اللہ کے لیے ثابت مانتے ہیں صفت کے طور پر، نہ کہ جارحہ کے طور پر، نہ کہ عضو کے طور پر. اسی طرح عین، اسی طرح ساکھ، جتنی یہ ساری چیزیں ہیں جن کو صفات متشابہات کہتے ہیں، ان کو ہمارا ایمان ہے کہ جب قرآن اور حدیث میں، کتاب و سنت میں ان کا استعمال ہوا تو اللہ کے لیے یہ صفات ثابت ہیں، لیکن یہ صفت کے طور پر ہی ہیں، کوئی عضو جارحہ کے طور پر نہیں. تو اب ان کا کوئی ایسا معنی مراد لینا جس سے ایسا محسوس ہو کہ جیسے باقی چیزوں کا جسم ہوتا ہے تو اللہ کا بھی کوئی جسم ہے، یہ منع ہے. کیوں؟ کہا کہ قرآن میں واضح طور پر محکمات جو ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل جیسا بھی نہیں ہو سکتا. تو اب ہم اگر کہیں کہ اللہ تعالیٰ، جس طرح ید کی ایک مثال لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ید کا لفظ آیا ہے، اور ید کا ہمارے عرف میں جو معنی مراد لیا جاتا ہے اس سے مراد ہاتھ لیا جاتا ہے. تو ہاتھ مراد ہے. اب کیسا ہے ہمیں تو نہیں پتا، لیکن مراد ہاتھ ہی ہے. تو یہ ہاتھ تو جسم ہی ہوتا ہے، تو ہم نے جسم مان لیا. تو کہا نہیں، ایسا نہیں، یہ جائز نہیں، کیونکہ جسم جو ہے وہ مخلوق ہے. اللہ کے لیے جسم مانیں گے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں حادث. اللہ حادث ہے، اللہ حادث ہونے سے پاک ہے، اللہ اس طرح کی صفت حدود سے پاک ہے. تو ہر وہ ایسا معنی جس کو اگر جو لفظ ہے اس کے معنی کے طور پر جو ظاہری معنی ہے ویسا مراد لیا جائے تو اللہ کے لیے کوئی نقصان ثابت کرنا لازم آئے، تو ایسا معنی مراد لینا جائز نہیں.
اچھا اب یہ وہ مقام ہے، پچھلی مرتبہ بھی وہ پیر کو سبق ہوا تھا تو میں نے یہاں پہ بحث آئی تھی، پھر بات ختم ہو گئی کہ اپنے اپنے میدان ہیں کہ اگر فقہیات کا، حکمیات کا، شرعیات کا دائرہ ہے، اس میں ایک بات عقل کہتی ہے اور ایک بات کتاب و سنت میں آ گئی، تو اب عقل کی مانیں گے یا قرآن حدیث کی مانیں گے؟ تو کہا کہ عقل کو چھوڑ دو، جو قرآن حدیث میں آیا ہے سیدھا سادہ سا ہے، اس کو مان لو، بس وہی حکم مان لو جو کہا گیا. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب آدمی مسح کرتا ہے، پاؤں میں موزے ہوں، تو کوئی صفائی تو اس سے نہیں ہوتی، دھونے سے تو مٹی اتر جاتی ہے، تو مسح کرتے ہوئے صرف 3 انگلیاں ایسے گیلی کر کے اوپر پھیرنی ہوتی ہیں، لیکن یہ پھیرنی ہو تو زیادہ مناسب یہ تھا کہ پاؤں کے نیچے پھیری جائیں. اگر کہتے چلو تھوڑا بہت صفائی ہونی ہے، تھوڑی سی ہی، لیکن نیچے ہوں تو نیچے پھیرنی چاہیے، لیکن نہیں، شریعت نے کہا نہیں، اوپر پھیرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر مسح کیا، تو لہٰذا اوپر کریں گے. تو یہاں عقل کی نہیں، نقل کی مانیں گے کہ جو اوپر سے بات آ گئی. لیکن صفات باری تعالیٰ کے بارے میں اعتقادیات کا ایک باب ایسا ہے جس میں یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ معنی مراد لینا یہ اللہ کی ذات کے لائق ہے یا نہیں، یہ ظاہری بات ہے یہ عقل کرے گی. تو اب اس پہ ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتے ہیں نہیں، عقل نہیں، کتاب و سنت، نقل راجع ہے، اور کہہ کے پھر ایسی گمراہی کی دلدل میں گھستے ہیں کہ نہ پوچھو. وہ کیسے کہ عقل کی مانیں گے اور عقل فیصلہ کر کے بتائے گی کہ یہ معنی مراد لینا اللہ کی ذات کے مناسب نہیں ہے، لہذا کوئی دوسرا معنی مراد لو، یہ ظاہری معنی مراد نہ لو. کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کا، کافروں کا حال بیان کیا، نسوا اللہ قرآن میں ہے، یہ اللہ کو بھول گئے، فناسیہم، اللہ ان کو بھول گیا. اللہ بھولتا ہے؟ قرآن میں آ گیا کہ اللہ ان کو بھول گیا، انہوں نے، وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ ان کو بھول گیا. تو بھولنا تو نقصان کی چیز ہے. قرآن میں دوسری جگہ لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ تعالیٰ نہ تو یعنی میرا رب جو ہے، اللہ کے بارے میں کہا لا یضل ربی ولا ینسا، نہ تو جو صحیح حکم ہے، صحیح راہ، اس سے ادھر ادھر کا حکم دیتا ہے، نہ تو صحیح راہ سے ہٹتا ہے، اور نہ میرا رب بھولتا ہے. لا یضل ربی ولا ینسا. اور دوسری جگہ کیا آ گیا؟ نسوا اللہ، یہ کافر اللہ کو بھول گئے، فناسیہم، اللہ ان کو بھول گیا. اب ایک آیت میں ہے کہ اللہ نہیں بھولتا، دوسری میں ہے کہ اللہ بھول گیا. اب عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے یار اللہ تو سمیع و بصیر ہے، علیم ہے، تو یہ بھولنا، اور یہ بھی آ گیا کہ لا یضل ربی ولا ینسا، اور یہ محکمات میں سے ہے. تو ایسے موقع پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو متشابہ بن گیا لفظ، اس کا ظاہری معنی اگر مراد لیں تو اللہ کی ذات کے لیے ایسی بات ماننا لازم آتا ہے جو اللہ کی شان الوہیت کے خلاف ہے. تو اس آیت کو محکمات کی، اس کو کہتے ہیں متشابہ، اور دوسری جو پکی پکی آیتیں ہیں وہ ہیں محکمات. تو متشابہات کو محکمات کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے، محکمات کی روشنی میں متشابہات کو دیکھ کے پھر اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس متشابہ کا معنی کیا ہوگا. اب محکم آیت ہے لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ نہ گمراہ اور نہ اللہ تعالیٰ بھولے، اور دوسری جگہ نسوا اللہ فناسیہم، اللہ بھول گیا. تو پھر یہ اب فیصلہ کون کرے گا کہ بھئی اس کا کیا معنی، یہ ظاہری معنی اس کے مخالف ہے، لہذا اس کا کوئی دوسرا معنی لیا جائے؟ یہ عقل کرے گی نا. تو ایسے موقع پہ عقل کا استعمال نقل سے اوپر آ جاتا ہے. یعنی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ اعتقادیات کا باب جہاں محکمات اور متشابہات کا بظاہر آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ عقل کرے گی کہ یہ مسلمات کی روشنی میں، یعنی بعض ایسے اصول ہوتے ہیں جس کو ہر ایک آدمی کی عقل تسلیم کرتی ہے، ہر ایک کو پتہ ہے. تو مسلمات کی روشنی میں یہ آیت محکم ہے، یہ متشابہ ہے، متشابہ کو لوٹائیں گے محکم کی طرف. ہے یہ پیچیدہ مسئلہ، لیکن چلو اتنا سا سامنے آ جائے کہ یہ بھی ایک بحث ہے، بہت تفصیلی بحث ہے.
اور بہت بہت کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس موضوع پہ. تو اب مفسرین نے اپنی اپنی تفسیروں میں لکھ دیا. حدیث کی کتابوں میں بھی جہاں باب التفسیر آتا ہے، کتاب التفسیر ہے، اس کے اندر لکھا کہ نس اللہ، انہوں نے اللہ کو وہ اللہ کو بھول گئے، مطلب اللہ کے دین کے احکامات کو چھوڑ دیا. فنسیہم، تو اللہ ان کو بھول گیا. ای ترکہم، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا. اللہ کی مدد اب ان کے ساتھ نہیں ہے. اور پھر اب یہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. اب اللہ کی مدد نہ ہوگی، یہ تو اللہ کی مدد سے پل صراط پار ہوگی نا، ورنہ وہ یعنی بال سے باریک اور تلوار سے تیز، 1500 سال کا فاصلہ، 500 سال چڑھائی، 500 سال سیدھا اور 500 سال ڈھلان، یہ 1500 سال کا فاصلہ طے کر کے جانا ہے. اور اس کے ساتھ آنکڑے ہیں، اس کے ساتھ آنکڑے لگے ہوئے ہیں، کلالیب من الحدید، لوہے کے، ایسے آدمی کو اچکتے ہیں. تو وہ اللہ کی مدد سے یعنی آدمی پار ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں کنارے کھڑے ہوں گے تو یا رب سلم، یا رب سلم، اے اللہ بس بچا، اے اللہ بچا، میرے امتیوں کو بچا. تو اس کیفیت سے تو یعنی وہاں سے پار ہوا جا رہا ہے. اور جس کو اللہ چھوڑ دے وہ وہاں سے کیسے پار ہوگا؟ وہ گیا جہنم میں، سیدھا کٹ کے گرے گا نیچے. تو یہاں پہ نسیان کا معنی مطلب بھولنا نہیں ہے، بلکہ نسیان کا معنی ترک کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے، مدد کرنے کو چھوڑ دینا ہے. اب یہاں پہ میں جو بتا رہا تھا کہ بعض گمراہ کہتے ہیں کہ نہیں بس قرآن میں جو لفظ آ گیا اس کو مانو. ہم کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، ید کا لفظ اللہ کے لیے ثابت ہے، ہم مانتے ہیں. عین کا جس کا لفظی معنی آنکھ ہوتا ہے، ساکھ کا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں، استواء علی العرش، عرش پر مستوی ہونا، یہ ساری باتیں ہیں، ان کا ذکر قرآن میں ہے. لیکن اگر اس کا ظاہری معنی لیا جائے تو اللہ کی ذات کے لیے نقصان ماننا لازم آتا ہے کہ اللہ جسم ہے، اور اللہ جسم ہونے سے پاک ہے، لہذا اس کا کوئی اور معنی لیا جائے گا. اب جس طرح ید کا معنی ہے ہاتھ، تو اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد دست قدرت ہے. دست قدرت مطلب پھر ہاتھ ماننا لازم نہیں آتا، جسم ماننا لازم نہیں آتا، مطلب اللہ کی قدرت، اس کی تعویل ہو گئی، اس کو کہتے ہیں تعویل. لیکن وہ پورا مصداق کیا ہے ہمیں تو کچھ پتہ نہیں. اس کو کہتے ہیں بس اللہ اعلم بمرادی، اس کو کہتے ہیں تفویض. تو تفویض اور تعویل، اصل مذہب تو یہی ہے کہ ایسی چیزوں میں بس آدمی کہے کہ اللہ ہی کو بہتر پتا ہے کہ یہ کیا ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں، نحن نؤمن باللہ صفتن، ہم اللہ کے لیے مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ ید، ساق، عین وغیرہ ثابت ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. تو باقی آپ کا معنی اگر عام عوام کو سمجھانا پڑ جائے تو پھر کہتے ہیں جی عین جب آنکھ ہے تو آدمی جب نظر رکھتا ہے تو وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے، کوئی اٹھا کے نہیں لے جاتا. تو مراد وصنع الفلک بأعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے بنا، اس سے مراد ہے کہ ہماری حفاظت میں بنا. یہ نہیں ہے کہ اللہ کی آنکھیں ہیں کہ جس ہلکا ہوتا ہے اور ڈیلا ہوتا ہے، نہ، یہ جسم ہے، اللہ اسے پاک ہے. تو پھر عین کا ایسا معنی لیں گے جو مناسب ہو، مطلب ہماری حفاظت کے اندر اس کو بنا. اور ہم نے انسان کو بنایا اپنے ہاتھ سے، مطلب دستے قدرت سے، یہ نہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے کوئی جا رہا ہے اس وقت، ایسا نہیں. تو اس کا ایسا معنی مراد لینا اس لیے ضروری ہے کہ عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ظاہری معنی مراد لیں تو اللہ کے لیے نقصان ماننا لازم آتا ہے، جسم بنانا لازم آتا ہے، اور اللہ جسم ہونے سے پاک ہے. تو یہ فیصلہ چونکہ عقل کرتی ہے، اور قرآن بھی تمام نصوص جو ہے، قرآن حدیث جب خطاب ہے، یہ خطاب کس سے ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس پہ تفصیل سے بحث کی ہے کہ خطاب عقل سے ہے. اگر عقل ہی نہیں ہے کسی کو تو اس سے شریعت کا خطاب بھی کوئی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا جب کہا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہنے سے خطاب کس کو ہوا؟ بچے کو کہا نہیں، بچہ مخاطب نہیں ہے، بچہ مکلف نہیں ہے. اچھا، مجنوں کو، پاگل کو کہا وہ مکلف نہیں ہے، کہا جانور کو کہا وہ مکلف نہیں ہے. کون؟ انسان. انسان میں بھی عقل مند انسان، عقل مند انسان یعنی عقل. حضرت نے تفصیل سے اس پہ بحث کی ہے کہ عقل جو ہے، عقل مکلف وہ مخاطب ہے، خطاب اس سے کیا جاتا ہے، اور وہ عقل سلیم کہلاتی ہے کہ ٹھیک ٹھاک عقل جو بالکل بچپنا نہ ہو اور
سمجھتی ہو. تو یہ عقل سلیم اس کا مخاطب ہوتی ہے کتاب و سنت کا، اور عقل سلیم یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ چیز مسلم ہے، یہ اس کے خلاف ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں جو عقل سلیم کا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مستجمع لجمیع صفات الکمالیہ، پہلے بھی یہ غالباً بات آئی کہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو تمام صفات کمال کی جامع ہے، اور ایسی کامل صفات ہیں جو بڑھتی نہیں. اللہ سمیع ہے، ایسا سمیع کہ سماعت کی قوت بڑھتی رہے. اس کا مطلب ہے آج بڑھی ہے تو کل کم تھی، تو کل کا نقصان اللہ کی طرف منسوب کرنا لازمات ہے نہیں. اللہ ایسا سمیع ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کہ اس میں نقصان ہے ہی نہیں. وہ ایسی کامل سماعت والا ہے. تو اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، حفیظ ہے. اللہ کی صفات ایسی ہیں کہ وہ بڑھتی بھی نہیں، ہمیشہ سے کامل کمال کا جو آخری درجہ ہو سکتا ہے. تو یہ فیصلہ کہ اللہ وہ ذات ہے جو تمام صفات کمال کی جامع ذات ہے، یہ عقل سلیم کا فیصلہ ہے. اب یہ اس طرح کی جو متشابہ آیات ہیں، متشابہ تعبیرات ہیں، ان کی ایسا منع مراد لینا جو ہمارا محدود ذہن عام دنیا میں دیکھتا ہے، تو یہ اللہ کی ذات کے لیے محدود کرنا. یہ اس طرح کے سب سے مشہور مسئلہ جو ہے نا، تو کو چھڑتے ہیں استواء علی العرش، اللہ عرش کے اوپر ہے. اللہ کے عرش کے اوپر کیا ہے؟ مکان ہی ہے نا، مکان ہے نا، جگہ ہے. اور مکان کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ مکان کو پیدا کرنے سے پہلے بھی موجود تھا. ہمارا محدود ذہن عادی اتنا ہو چکا ہے کہ جب بھی کسی چیز کو سوچتا ہے تو زمان اور مکان کے دائرے کے اندر سوچتا ہے. لیکن یہ تو ہمارا محدود ذہن ہے نا. ٹائم اینڈ اسپیس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اب اللہ ان مخلوقات کو پیدا کر کے اس کا محتاج ہو گیا؟ ایسا تو نہیں ہے. تو عقیدے کی کتابوں میں ہمارے صراحت سے لکھ رکھا کہ اللہ تعالی نے عرش کو پیدا کیا، زمان اور مکان کو پیدا کیا، اور اللہ اب بھی ویسا ہی ہے جیسے ان کو پیدا کرنے سے پہلے تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرنے سے پہلے جیسے تھا، اب بھی ویسا ہی ہے جیسے پہلے زمان و مکان سے پاک تھا، تو اب بھی اس سے پاک ہے. ہمارا ذہن عادی ہے کہ چیز کو اسی دائرے میں دیکھتا رہے، تو ہمارا ذہن چھوٹا ہے، نہیں سمجھ سکتا. تو بس ہمارا ایمان ہے اللہ پر. اب استواء علی العرش، اب اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ ایک معنی نکلتا ہے کہ اللہ عرش کے اوپر یعنی بیٹھا. نعوذ باللہ. اب یہ معنی ظاہری بیٹھنا اٹھنا، ظاہری بات ہے کہ آدمی جس چیز پہ بیٹھتا ہے وہ چیز اس سے بڑی ہوتی ہے. حالانکہ ہمیں ہر وقت ہر رکعت میں کتنی دہرا دیا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. تو اب یہ مخلوق کا خالق سے مقابلہ ہی کیا؟ تو کہا جائے کہ عرش بھی تو مخلوق ہے نا. تو یہ کہا جائے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، تو یہ غلط ہے. عرش کے اوپر بھی مکان ہے اور اللہ مکان سے پاک ہے. اسی موقع کے لیے حضرت نے فرمایا تھا، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ عقل حیران اور پریشان اور سرگردان رہ جاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی بات. کوئی بات نہیں، پھر کیا نام ہے، جو نصوص ہیں ان پہ ایمان لے آؤ، اور اس سے جو تفصیل اور جو معنی مراد ہے ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. نہ پیچھے پڑھو نا، اس کے پچھلی والی آیت میں گزر چکا ہے نا کہ جو فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، کہ جو فتنہ چاہتے ہیں وہ ان متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. چھوڑ دو کو ہمارا ایمان ہے، بس بات ختم. یہ آیات اس طرح کی حروف مقطعات وغیرہ اسی لیے نازل کیے گئے ہیں کہ تمہیں پابند بنایا گیا. یہاں پہ سوچو تو سوچو کا پابند بنایا گیا، کہ نہ سوچو تو نہ سوچو. یہاں روکا گیا تو رک جاؤ کو. بس ہمارا ایمان ہے، ہماری عقل میں نہیں آتا، ہم آگے جاتے ہیں ایمان لاتے ہوئے. بس جو اللہ کی اس سے مراد ہے، اللہ عالم بمراد، ہم آگے چلے جاتے ہیں. لیکن ایک طبقہ کہتا ہے نہیں، اس کا ظاہری معنی مانو، ید ہے، ید سے مراد ہاتھ ہے، لہذا مانو کہ اس کا حقیقی معنی مراد ہے. یہ صاف لفظوں میں کہوں، یہ اہل حدیث حضرات یہ کرتے ہیں. کہتے ید سے مراد ابن تیمیہ نے یہ کیا، ابن قدامہ نے یہ کیا، ابو داؤد ظاہری نے یہ کیا، محمد بن الوہاب نجدی نے یہ کیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم مجبور ہیں یہ کہنے پہ کہ صفات باری تعالیٰ کے اس موضوع پہ آ کے وہ پھسل گئے اور گمراہ ہو گئے. تو لہٰذا ہم ان کو گمراہ سمجھنے پہ مجبور ہیں. اب ان کا مطلب طریقے تعامل وہ کیسے چلتے ہیں ان آیات کے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں کہ ید کا لفظ آ گیا تو مانو کہ اللہ کا ہاتھ ہے. ہم کہتے ہیں ہاتھ تو جا رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں قرآن میں ید کا لفظ تو مانو کہ ہاتھ ہے. ہم کہتے ہیں یار اس سے جسم مراد ہے. کہتے ہیں ہاتھ تو مانو پھر کہو کہ اللہ کا جیسا ہاتھ ہے، ما یلی کو بشانی. بھی ہم تو یہ کہتے ہیں ید سے مراد اللہ کی صفت ہے، عضو نہیں، اور وہ صفت جو اللہ کی شان کے لائق ہے.
ہم اس کو مانتے ہیں. اس کی آسان تعبیر عام آدمی کا ذہن یشوش نہ ہو, تشویش میں نہ پڑے, اس کے لیے اس کی آسان تعبیر متکلمین اسلام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے شروع کی یہ بات تفصیل کی, تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد قدرت ہے. تو بات ہوگی اب قدرت کے لیے کوئی ایسا معنی, کوئی جسم ماننا لازم نہیں آتا, لہذا ید سے مراد قدرت یہ ہم کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ید سے مراد ہاتھ, پھر ہمیں نہیں پتا لا تشبیہ ولا تجسیم, بس جیسے ہوگا اللہ کا ہاتھ ویسے ہوگا. ہم کہتے ہیں یار تم یہ اتنی بڑی جرت کرتے ہو کہ ید سے مراد ہاتھ بھی مراد لو, اس کے بعد کہو کہ اللہ کے, اس کے بعد بھی تو تفویض ہی ہے نا, کیسے ہمیں نہیں پتا اللہ کے سپرد کر دو. ہم کہتے ہیں پہلے یہ خطرے میں ڈال کے اور ایک ایسی بات جو تجسیم کی طرف لے جاتی ہے تو وہ مان کے پھر کہنا کہ اللہ کے سپرد کرو, یہ تو آدمی کو سخت گمراہ کرتی ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا المجسم کافرن, اس پہ اجماع ہے کہ جو اللہ کو جسم مانتا ہے وہ کافر ہے. تم اللہ کو تو جسم نہیں کہتے, لیکن اللہ کے لیے ایسی چیز ماننا لازم کرتے ہو جو کیا نام ہے جسم ثابت کرتی ہے اللہ کے لیے. تو یہ اگر اس کو کفر نہ بھی قرار دیں تو انتہا درجے کی گمراہی ہے. وہ کہتے بس آیا ہے بس مان لو, پھر کہو کہ جو مانا. ہم کہتے ہیں نہیں, ایسا نہیں ہوتا. جس طرح کے اوپر والی آیت میں ایک مثال ہم نے پہلے بیان کی, نسوا اللہ فنسیہم, وہ اللہ کو بھول گئے, اللہ ان کو بھول گئے. اور دوسری جگہ ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسا, اللہ نہیں بھولتا. وہ کہتے ہیں لا یضل ربی ولا ینسا, بس ایمان رکھو کہ اللہ نہیں بھولتا. دوسری جگہ آ گیا نسوا اللہ فنسیہم, اللہ ان کو بھول گیا, بس ایمان رکھو کہ اللہ ان کو بھول گیا. ہم کہتے ہیں یہ تعارض ہے. ایک جگہ مان لو کہ اللہ بھولا, ایک جگہ مانو کہ اللہ نہیں بھولا. اس کا کوئی ایسا مطلب متعین کرو نا جس سے پتہ لگ جائے اس آیت کا مطلب یہ اس کے موافق ہے. یہ کہنا کہ متشابہ کا ظاہری معنی مراد لے کے سپرد کر دو, بھائی تم دو باتیں آپس میں ٹکرانے والی آ گئی, دونوں پہ ایمان رکھ لو. ہم کہتے ہیں عقل سلیم کی بات نہیں ہے. عقل دو ٹکرانے والی باتوں کو, یا ایک چیز حق ہوتی ہے یا باطل ہوتی ہے نا. جب دو ٹکرا جائیں تو یا حق ہوگی یا باطل ہوگی. اگر ٹکراتی نہیں ہے تو دونوں حق ہو سکتی ہیں, لیکن اگر دو ٹکرا رہی ہیں تو پھر وہ ایک چیز حق ہوگی ایک باطل ہوگی. تو اب یہ کہنا کہ اللہ بھولتا ہے اس پہ بھی ایمان رکھو, یہ کہنا کہ اللہ نہیں بھولتا اس پہ بھی ایمان رکھو, یہ تعارض کو جمع کر رہے ہو. اجتماع نقیضین کہتے ہیں اس کو, یہ ایسا نہیں ہوتا. ایک آیت محکم ہے, دوسری متشابہ ہے, متشابہ کو محکم کی روشنی میں دیکھو, یہ ہے صحیح طریقہ. لہذا اللہ نہیں بھولتا, یہ اللہ کی صفت کمال ہے کہ اللہ کو نسیان طاری نہیں ہوتا, بھولتا نہیں. اور پھر جہاں پہ کہا کہ اللہ ان کو بھول گیا, مطلب اللہ نسیا ای ترکا, اللہ اس کو بھول گیا مطلب اللہ نے ان کو چھوڑ دیا. نسیا بمانا ترکا. اب یہ نسیا ترک کے معنی میں آتا ہے, اس کی پھر تفصیل ہے کتابوں میں لکھی, ہاں عرب کے کلام میں اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. اچھا, اب باقی صفات کے بارے میں بھی ایک آیت ہے محکم, لیس کمثلہ شیء, اللہ کے مثل کوئی نہیں, کوئی چیز ایسی نہیں. اچھا تم ید عین قدرت وغیرہ کو کہتے ہو کہ اللہ کی مثل ہے, تو پھر لیس کمثلہ شیء کے مخالف جاتا ہے. لہذا یہ محکم آیت ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ان آیات کو, اس محکم متشابہات کو اس محکم آیت کی روشنی میں دیکھیں اور اس کا کوئی اور معنی متعین کریں جو اس محکم کے مناسب ہو. لہذا علماء نے پھر وہ ساری, حضرت نے یہ ساری بحث کو یہ دو لفظوں میں کہا, جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ید, آگے اس میں لکھا ہاتھ, لفظی معنی. یہ بھی ایک بحث, امام راضی رحمۃ اللہ کی پوری کتاب ہے اس موضوع پہ, ان صفات متشابہات پہ. وجہ چہرہ, اور ساق قدم پاؤں, عین آنکھ, اور استواء العرش عرش پر مستوی ہونا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا لفظی ذکر قرآن حدیث میں موجود ہے. اس کا لفظی معنی وہ اردو میں ایک ہے, لیکن وہ لفظی ظاہری معنی مراد نہیں, مراد ایسا معنی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہو, مناسب ہو, شان کے مناسب ہو. اصل میں مجھے ایک دو نے نا بعد میں فون کر کر کے پوچھا, تو میں نے کہا اچھا یہ اگلے دن میں تھوڑی سی بات کر دوں گا. جس کو سمجھ آ گئی الحمدللہ آ گئی, نہیں آ گئی تو یہ اتنی باریکی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس کہو ہمارا ایمان ہے اور ہم آگے جاتے ہیں, بات ختم. تو بحث میں کر دوں گا جس کے, کیونکہ ذرا پیچیدہ اور باریک بحث ہے. میں نے تو 2 سال پڑھا ہے علم کلام کو نا, تو مجھے تو تھوڑا
قابو میں آ گئی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنی سی بحث کہ پوری طرح سمجھ آ گئی ہو. کوشش تو کی ہے کہ کچھ کنارہ سرا ہاتھ آ جائے، لیکن اگر نہ بھی آیا ہو تو اس کے پیچھے نہ پڑنا چاہیے، بس اتنا یقین رکھنا چاہیے کہ علماء نے جو مطلب بیان کیا ہے بس اس پہ اطمینان رکھیں اور کہیں کہ ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو اللہ کی شان کے لائق ہیں، اور آگے چلیں. یہ معنی کہ نہ لیں کہ جی اس کا حقیقی معنی مراد ہے اور وہ اللہ کے سپرد ہے. نہیں، ایک قدم پیچھے رک جائیں، جو ایک قدم آگے جا کے بریک لگانی ہے نا تو اتنی دیر میں سپیڈ بریک کرنا، گاڑی کا انجن پنجر ہل جائے گا. اس سے پہلے بریک لگا لے کہ ان کا حقیقی معنی بھی اللہ کو معلوم جو اللہ کی ذات کے شان کے لائق ہے. اچھا، حروف مقطعات، کیا ٹائم ہو گیا؟ بس یہ پڑھ لیتے ہیں. حروف مقطعات کہ سب کا مذہب یہی ہے کہ قطعی اور یقینی معنی کے اعتبار سے ان میں تفویض واجب ہے کہ اللہ کے سپرد کرنے اس کا حقیقی معنی کیا ہے. یعنی ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ان کا یقینی علم اللہ کے سپرد ہے. یہ الف لام میم، الف لام را، صاد، نون، قاف، یہ ان کے بارے میں کر رہے ہیں. اتنی بات پر اتفاق ہے، اس لیے کہ آل عمران کا ذکر ہے اس کے اندر، اس لیے اس کو کہتے ہیں اس سورہ کو سورہ آل عمران کیوں کہا جاتا ہے. تو کسی مناسبت سے نام رکھ دیا جاتا ہے. تو اس میں چونکہ آل عمران آگے آ رہا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے یعنی جو نسب نامہ ہے ان میں عمران، پھر ان کی اولاد میں ہے تو آل عمران کہا گیا، تو لہذا ان کو سورت کا نام ہی آل عمران رکھ دیا گیا. یہ اگلا لفظ کیا تھا؟ ٹھیک ہے. اچھا، تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت نے لکھا ہے کہ سب کا مطلب یہی ہے کہ حروف مقطعات کا یقینی اور قطعی معنی کے اعتبار سے تو ان میں تفویض واجب ہے. کس کا یقینی اور قطعی معنی اللہ کو معلوم ہے. ہمیں کہا کہ اس پہ ایمان رکھو، ہم ایمان رکھتے ہیں، قرآن کا حصہ ہے، اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں، یقینی معنی معلوم نہیں، اللہ اعلم بمرادہ. اچھا، اتنی بات پر اتفاق کے بعد پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں اختلاف رائے ہے کہ یقینی معنی تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن کوئی ظنی معنی متعین کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو ایک جمہور کا کہنا تو یہ ہے کہ ظنی معنی بھی مراد نہ لیا جائے، بس اللہ کے سپرد کر دیا جائے. لیکن بعض صحابہ سے چونکہ مروی ہے تو ہم اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ صحابہ کی بات کو حجت مانتے ہیں. یہ نہیں کہہ دیتے کہ صحابہ غلط ہیں. اگر صحابہ سے ایک چیز منقول ہے تو ہم کہتے ہیں کہ صحابہ صحیح ہیں. اگر ہمیں اس کے خلاف ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ صحابہ نے تو اس حکم کے خلاف کیا، جس کا مطلب ہے ہمیں اپنے دماغ کا علاج کرانے کی ضرورت ہے. تو ہمیں اپنا دماغ کا علاج کرانے کی ضرورت ہے، صحابہ کو غلط کہنے کی نہیں. تو لہذا اگر صحابہ سے ضمنی طور پر بعض حروف مقطعات کا معنی منقول ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں بیان کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس حروف مقطعات کا معنی کیوں بیان کیا جب یہ کہہ دیا کہ تفویض واجب ہے. یقینی اور قطعی معنی تو اللہ جانتے ہیں، وہ حضرات بھی قائل ہیں، لیکن ضمنی درجہ میں معنی متعین کیا جا سکتا ہے. تو کہا کہ ہاں ضمنی درجے میں اس کی تفسیر کو بیان کیا جا سکتا ہے اور وہ صحابہ سے منقول ہے. لہذا آگے پھر یقینی کا تو ایک ہی مذہب ہے، ضمنی کے بارے میں صحابہ میں اختلاف ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کتاب میں اس کا کوئی راز ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ کا راز صورتوں کے اوائل یعنی حروف مقطعات میں سے ہیں. اور مطلب یہ کہ حروف مقطعات کا معنی ہمیں نہیں بتایا گیا، لہذا یہ متشابہات میں داخل ہیں. اور یہ انسان کے راز کا یہ حال ہے کہ اگر آدمی اپنا راز چھپانا چاہے تو کسی کو معلوم نہیں ہوتا، تو جب اللہ کا راز ہے تو کون معلوم کر لے گا. اچھا، دیگر بعض حضرات ان کو متشابہات میں شمار نہیں کرتے اور وہ ان کا ظنی یعنی گمان غالب کے اعتبار سے یہ معنی بتاتے ہیں، یعنی ظنی درجے میں. مثلا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ٹوٹے ہوئے نام ہیں، یعنی الرحمن. ٹھیک ہے، اب الف لام را یہ اسی کا ٹکڑا ہے، حامیم اگلا اس کا ٹکڑا ہے، نون. تو اللہ تعالیٰ کے ٹوٹے ہوئے نام ہیں. ان کو جوڑ کر اللہ کا اسم اعظم حاصل ہو سکتا ہے، لیکن ان کو جوڑنے کا طریقہ معلوم نہیں.
پھر بھی بات وہیں پہ آ گئی، بھی پورا معلوم نہیں، ضمنی درجے میں ایک بات کہی گئی، اس لیے پھر معمولات میں جو ہے وہ یہ بات ہے عاملین کے کہ وہ حروف مقطعات پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں چونکہ اس میں اعظم پوشیدہ ہے تو اس کے بعد پھر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو یہ بات تجربے کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے الف لام را حا میم اور نون کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کے حروف تہجی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ اور قسموں کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان حروف کی قسم کھائی ہے، یعنی جس طرح نا نون والقلم، قلم کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، والشمس وضحاها، اور کئی جگہ پہ اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ اسی طرح یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ ٹائم پورا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات کا یہ تو ہو گئے حروف مقطعات۔ دوسری چیز ہے صفات متشابہات، اس کی میں نے کچھ بات کر دی ہے، باقی تھوڑا سا انشاءاللہ کل کر لیں گے۔